اور یہ علم کون سا علم ہے جو کہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ چلے جا رہے ہیں، ایک بات کے نزدیک سے گزر رہے ہیں تو ایک اونٹ دوڑ کر آیا، آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر گرا اور لوٹنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھپ کے تھپکی دیتے، تھپکی دیتے روتا کیوں ہے، پریشان کیوں ہوتا ہے، تھپکی دیے کچھ کان میں بات اونٹ نے کیا، اونٹ کے کان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی، حدیث ہے۔ اور اس کے بعد اس کے مالک کو بلایا کہ میں یہ رام کیا تو رات بھر اس سے موت کا کام لیتا ہوں، کہہ دیتا ہوں کھانے کیا دیتا ہے تو کہیں چھوڑ دیتا ہوں، تو کہے کہ کام لیتا اور کھلاتا نہیں ہے۔ اونٹ نے میرے سے شکایت کی ہے کہ تو کام لیتا اور کھلاتا نہیں۔ یہ کون سی بولی تھی، یہ کس مدد سے رسول اللہ نے پہنچے کہ اس روز جبریل آ کر بولے تھے وہی نازل ہوئی تھی، ایسا تھا کیا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اونٹ نے کان میں کہا اور رسول اللہ نے اونٹ کے کان میں کہا، یہ ان جو ہے جانوروں کی بولی کس مدد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھی ہوں۔ تو کم سے کم سمجھ تو لو کہ جانور کتنے آدمیوں سے 2 پاؤں 2 ٹانگ والے بہت سے آدمی جا رہے تھے، لیکن جانور کسی کے پاؤں پر سر نہیں رکھا۔ اس کو بھی معلوم تھا کہ آدمیوں میں یہ تو آدمی ہے اور کوئی اللہ کا نبی ہے جو فریاد سن سکتا ہے تو وہ محمد رسول اللہ ہے۔ جانور کو معلوم تھا فریاد ہے تو محمد رسول اللہ ہے، جانور جانتا تھا، لیکن آج انسان یہ سمجھنے کو لیے تیار نہیں ہے۔ یہ حدیث کیا اس کے سامنے باوجود ان حدیث مبارکہ کہ کیا ہوا، میں تو ان کے اوپر میں رہا، اللہ اے پروردگار سرکار کی شان میں ایسی کمی پیدا کرنے کے خیال رکھنے ہیں، ہم کو سننے کے لیے زندہ کیوں رکھا، مجھے تو اپنے زندہ رہنے پر افسوس ہے، ان لوگوں پر کچھ افسوس، وہ تو اپنے تعلق سے خوش ہو کہ وہ کچھ بھی کہے، ہم کو اللہ پورے یہ کام سننے کے لیے زندہ ہم کو کیوں رکھا، ہم کو ہمارے زندگی پر افسوس۔ یہ تو ہوئی جاندار کی بات۔ اب آئیے بے جان کی بات بھی سناتا، عقیدہ سمجھانا تھا۔ میرے بزرگ نے کچھ کہا تھا کہ ہمارے عقائد کہتے ہیں، تو وہ سمجھا رہا تھا کہ صحابہ کا عقیدہ رسول اللہ پر کہتے تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کیسا تھا وہ سمجھاتے ہوئے آپ ایک مرتبہ خطبہ دے رہے سرکار مصطفیٰ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے، خطبے کے لیے واتی وہ اسماؤ واتی وہ فرمائی رہے تھے کہ جناب پھوٹ پھوٹ کر رونے کی آواز آئی مسجد نبوی، صحابہ پریشان ہے کہ یہ پھوٹ پھوٹ کر رونے کی آواز کدھر سے آ رہی ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا 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 ہے۔ رسول محمود صلی اللہ علیہ وسلم چپ سے اٹھ کر گئے، ایک لکڑی کا کھجور کے لکڑی کا اتنا سا ٹکڑا، اس کے پاس جا کے اس کو تھپکی دے، مت رو مت رو مت رو، کیوں روتا ہے، مت رو کیوں روتا ہے، اب یہ کس کی بولی ہے، لکڑی بول رہی ہے، لکڑی رو رہی ہے، سرکار کیوں رو رہی ہے وہ بھی سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، یہ بے جان بھی بول رہے ہیں تو سرکار کو معلوم ہو رہا ہے، یہ تو جاندار تھا وہ جس کو تو آپ کو سمجھایا ابھی، لیکن بے جان لکڑی کی بھی آواز کو فوراً پہچان گئے، اس کو جا کے تھپکی دے رہے کہ کیوں روتا ہے۔ یا رسول اللہ ممبر بن کر نہیں آیا تھا، آپ میرے ٹیک سے خطبہ دیتے تھے، آپ کا جسم مبارک مجھ سے مست کر جاتا تھا، میری زندگی کامیاب تھی، سرکار مصطفیٰ کا جسم مجھ سے لگ گیا، میں کامیاب ہو گیا، اب کس کام کا، مجھے اپنے افسوس ہے اپنے زندگی پر۔ تو آپ نے کہا کہ تو پھلنا پھولنا چاہتا ہے تو جا پھل پھول، کہا کہ آپ پھلنے پھولنے دو ہی کھائے، تو کیا جنت میں رہنا چاہتا ہے تو جنت میں رہ، کہ یا رسول اللہ جنت ہے، اگر آپ کے قریب ہے تو جنت میں رہوں گا، اگر قریب نہیں ہے تو وہ جنت بھی مجھے نہیں چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے خود فرمایا ہے کہ ماں بین بیتی و ممبری، میں لوگوں کو ریاض الجنہ، میرے گھر اور ممبر کے بیچ میں جو ہے
کھمبے کا نام ستونۃ الحنانہ ہے، جس کے نیچے وہ لکڑی دفن ہے. آج بھی مسجد نبوی میں لوگ ستونوں کی ستون عائشہ، ستونۃ اللبابہ، ستونۃ التوبہ جس کو کہتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ یہاں یہ اللہ کی طرف سے توبہ قبول ہوتی ہے تو وہاں کھمبا ہے، ستون توبہ کہا جاتا ہے. عائشہ حضرت عباس سے یہ فرماتی تھی یہ ستون ہے، تو عائشہ کہا گیا. جہاں لکڑی کا ٹکڑا دفن ہوا یہ ستونۃ الحنانہ کہا گیا. جس جگہ وفات سے ملاقات فرماتے تھے ستونۃ الوقوف کہا گیا. یہ ستون ہے مسجد نبوی میں، تاریخی ستون ہے جس پر ہم جا کے مسجد کیا اچھی بنی، کھمبے کیا اچھے بنے. ارے وہ کھمبے نہیں ہے، اس کے اندر ایک بنیاد ہے تاریخی یادگار، تو بھولا بیٹھے ہیں. وہ رسول اللہ نے لکڑی سے بات کیے تھے، اس لکڑی کے بات کی وجہ سے اس جگہ ستون حنانہ قائم ہوا. ستون لبابہ کیوں ہوا؟ توبہ کیا. ابھی لبابہ نے مخبری کی تھی رسول محفوظ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنے کفار قریش کو اطلاع دی تھی کہ حملہ مدینے والے کرنے والے ہیں، تو ایک عورت کے ذریعے سے بھیج رہے تھے چٹھی. تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فوراً کے صحابہ کرام گزرایا، کہنے لگے ایک خط گیا ہے مخبری کا، تم جاؤ اس خط کو پکڑ لاؤ. کہاں ملے گا خط یا رسول اللہ؟ جاؤ ایک اونٹنی پر عورت جا رہی ہے، عورت خط لے کر جا رہی ہے. کیا وہ معلوم نہیں. اللہ کے رسول گھر میں بیٹھے ہیں، باہر کے باہر باہر کا باہر خط لکھا گیا اور عورت خط لے کر مکے کو جا رہی ہے کہ مدینے والے مکے کو حملہ کرنے والے ہیں، ذرا ہوشیار ہونا، یہ خبر دے رہے ہیں. اور ابھی لبابہ کے رشتے دار زیادہ تھے مکے میں، اس وجہ سے رشتے کی وجہ سے اس نے خط لے کے دیا. اب وہ عورت جو ہے اب پکڑنے کی جاگی صاحب پکڑ لیا، بتائے تھے کہ یہ نشانی ہے، فوراً وہ عورت کو پکڑ لیا، تمام جسم کو ڈھونڈ ڈالا، کہیں خط کا پتا نہیں. اس عورت کو کہا کہ جانے تو کیا کرتے. رسول محفوظ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کہا یا رسول اللہ، عورت کی ہم نے پوری طرح لی ہے، عورت کے پاس کہیں خط موجود نہیں، کہے کہ جاؤ اس کی چوٹی میں بلا ہوا ہے سر کے بال میں. یہ حدیث ہے، چوٹی میں بلا ہوا ہے اس عورت کے. سب صحابہ دوڑے اور جاتے اور کہا کہ ٹھہر جاؤ تمہاری سانڈی تیز چل رہی ہے، تیز سانڈے دوڑا کے اس عورت کو پھر گھیر لیا، گھیر کر پکڑ لیتے ہیں اور کہنے لگے کہ تم کیا ہے بار بار ایک عورت کی بے عزتی کرتے ہو. کہا کہ نہیں، ہم آپ کی بے عزتی نہیں کرتے، اب ہم صرف ایک بار تلاشی کی جا رہی ہے. کہہ کے کیا تلاشی لیں گے؟ سب کو لے لیے. کہہ کے آپ کے بال کھول دیجیے اور کوئی چیز نہیں، تمہارے ہاتھ سے کھول دو. اب وہ تیار ہوئی، آپ کب سمجھ رہے گی، کہنے لگی آپ تمہیں نہیں چھوڑیں گے، آپ اپنے بال پورے کھول دیجیے ورنہ ہم کھول دیں گے تمہارے بال. اب پریشان ہوں گے جب آپ بال اپنے سرے تو بال کی وہ پکڑ کر عورت کو لے کر آئے تو اس نے بتایا کہ ابھی لبابہ نے یہ چٹھی لے کر مجھے بھیجا. تو حضرت ابھی لبابہ کے تعلق سے ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ اس کا رسول ناراض ہو گئے چٹھی کی وجہ سے میرے سے. آپ نے اپنے کمرے کو باندھ دیا، باندھ کر کہے کہ جب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا، پانی نہیں پیوں گا، جب تک کہ اللہ کا رسول مجھے معاف نہ کر دے. آپ بھوکے اور پیاسے ایسی طریقے سے کمرے سے بنے رہے جب کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کی، اے رسول جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں اور اللہ کی جناب کی گریبانی کرتے ہیں تم بھی ان کو معاف کر دو. جس آیت کا نزول ہوتے ہی ابھی بابا کو کہا ہے بابا تمہیں اب رہا کیا جاتا. ابھی بابا کو رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے رہا کر دیا. اس ستون کا نام آج بھی ابھی بابا کے نام سے مشہور ہے. تاریخ ہے اس کے اندر، رسول اللہ کو ان میں غیب تھا کہ نہیں، یہ تاریخی واقعات اس ستونوں کے کھمبوں کے اندر ملیں گے. کتابوں کے اندر ڈھونڈ رہے ہیں، کتابوں نے کھمبوں کے اندر ڈھونڈو. کھمبے بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے اور صحابہ مان رہے ہیں اور مان کر چلے جائیں. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ما تشاء. اب واقعات کو اب ہمارے مولوی صاحب یہاں اپنے واقعات میں کئی بار دوہرا چکے ہوں گے واقعات کو. اس کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ رسول محفوظ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے تھے کیا مراد. ایک واقعہ نقل کیا گیا محمود کے زمانے میں
کرتا تھا محمود تو بیٹھتے زمانے میں 4 چور بیٹھے ہوئے اپنی جگہ چوری کرنے کا مشورہ کر رہے. محمود سے ایسی سامنے بات میں نکلا یہ محمود کو جو دیکھے سامنے سے یہ سامنے کوئی نیا آدمی آیا تو باہر کہہ رہے بانٹتے کیا ہو میں تم دیکھ رہے ہوں بیٹھو. ہم نے کہا کہ چلو یہ بھی کوئی چور آ گیا. اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی ذمہ داری سے بیٹھے تھے چوری تو میں بھی چور کر کیا بات بتاؤ کیا کرنا چاہیے. یہ سوچ رہے تھے کہ محمود غزنوی کے خزانے پر حملہ کیسے کرنا ہے, چھاپا کیسے مارنا اور خزانہ لوٹنا کیسا ہے. یہ اب ہم اس تجویز میں تھے تو کہنے کہ ٹھیک ہے تجویز طے کر لیجیے اور کس کو کیا کیا ہونا یاد ہے وہ بتا دوں. ایک نے کہا کہ مجھے یہ ہے کہ میں رات کے اندھیرے میں کسی ایک شخص کو دیکھ لیتا ہوں تو 12 سال کے بعد بھی دن کے اجالے میں اس کو پہچانتا میرے میں اتنا. دوسرے نے کہا کہ کتنا بھی تیرا فصیل کتنی بلند ہو میں پھر آپ کو سننے آتا ہے چل جاتا ہوں. کسی نے کہا میں خزانے کی مٹی سن کر وہ پتہ چلا دیتا ہوں خزانے کی. کسی نے کہا کہ میں جانوروں کی بولی کو سمجھتا ہوں وہ کیا بول رہا ہے. ابھی 2-4 کو بول دیا آپس میں. اب رہ گئے تھے یہ لوگ آنے والے نئے. انہوں نے کہا تم نے کیا ہونا ہے. میں نے کہا کہ کوئی سولی پر چڑھے اور میں یوں دیکھ لوں تو سولی سے اتر جاتا ہے. ارے کہتے یہ تو بڑے کام کی بات ہے. اگر ہم گڑھ بھی گئے اور تمہیں یوں دیکھا آپ اتر رہے تو بہت اچھی بات ہے. اب کیا چلو کیا محمود کے سزائے کیا کمال. اب کیا رہے تھے آپ سے تو کتا بھونک رہا ہے اور بھونکتے ہوئے کہ ٹھہرو دیکھ لینا کیوں کتے کی آواز ذرا سنے کتے کی آواز. تو تم میں سے ایک بات کیا ہے. کتا بول رہا ہے کہ تم میں ایک بات کیا ہے. تم اس کو کہتے ہیں کہ تیری عقل تو نہیں ماری گئی. ارے اپن چاروں دل کے چوڑے 5 آدمی چوڑے بات کیا اس میں کون نہ کرتا ہے جب علم غلط ہے. دوسرے نے چڑھا اوپر اندھیرے میں دیکھنے والا بھی تھا. ہاتھ لگا کر منہ سن کر خزانے کا پتہ چلانے والا بھی تھا. بہر کا محمود کے خزانے کا پتہ خود ہی معلوم ہو گیا. خزانہ ٹوٹے اور لے جا کر جنگل میں تقسیم کر لیتے. نہیں تقسیم نہیں خزانہ بادشاہ کو لوٹے گئے کہ پتہ چل گیا تو بادشاہ جو ہے اپنا مقدم کروا دے گا. تھوڑے روز کے لیے اس کو دفن کر کے رکھ دو. تلاش کے ساتھ ناکام ہو جائے گی تو اس کے بعد بات لیں. یہ بھی رہے بہت اچھی. اب دوسرا دن کا واقعہ کیا ہوا. صبح اس بار ایک دوسرے کو اپنے نام پتے بتا کر چلے گئے. محمود نے کیا کیا ان تمام چوروں کے پتوں پر اپنے فوج سپاہی وغیرہ کے سب کو پکڑا اور پکڑ کر لے کر آئے. محمود بیٹھا ہوا. اب اس نے جو دیکھا جو ایک اندھیری رات میں دیکھنے کے بعد دن میں پریشان تھا وہ محمود کے چہرے کے نیچے اوپر دیکھ رہا ہے کہ رات کو جو تھا یہ وہی آدمی معلوم ہوتا ہے. اور یہ تو بادشاہ ہے. اب تو ہم چاروں سولی پر گئے پڑ گئے کر گئے. اب پریشانی کیا حالت میں ہے. آخر تم نے چوری کیا ہے برابر کیا ہے قبول کروانے کے بعد سب کو سولی پر چڑھوانے کے لیے گئے. اب چلو لائے سولی اور چڑھوا دی. ایک کہتے ہیں جو رات میں اندھیرے میں دیکھا ہوا تھا نا وہ کہتا ہے کہ میں رات کو تم ہمارے ساتھ تھے نا. کہے کہ اب دیکھو ڈالی تو ہلا دو تم ادھر دیکھو تو صحیح. اچھی بات ہے. اب انہوں نے یوں ڈالی ہلا دی. میرا مطلب یہ کہ بادشاہ کا اشارہ تھا نیچے چھوڑ دو. سب کو نیچے چھوڑ دیے. کہے کہ ان کا کام تو پورا ہو گیا. یعنی بادشاہ نے کر کے بتایا رہا بھی کروا دیا چوروں کو پکڑوا بھی لیا مال کو بھی ضبط کر لیا. یہ سب کی شکل میں ہوا. کہا کہ میں تم جیسا ہوں بول کر یہ چور کو پکڑنے کے الفاظ استعمال کیے گئے تھے کہ میں تم جیسا ہوں. قرآن نے اگر کہیں لکھ کر آیا ہو انما انا بشر مثلکم وہ کس کے سامنے کہا گیا ہے. یہ کافروں کے سامنے کہا گیا ہے. کہہ دو میرے حبیب میں بھی تم جیسا ہوا ایسا کہہ دو کس کو مسلمانوں کو نہیں کہہ رہے ہیں. کون سا مسلمان تمہارے آپ دعوت دین دے رہے ہیں کس میں. آپ
کافروں کے بیچ میں دعوت دے رہا ہوں، کہہ دو کہ میں تم جیسا ہوں تو کیا وہ کافر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے کیا؟ اس کا مطلب یہی نکالو گے کیا؟ اگر نکالتے ہو تو اپنے ایمان کو خیرات کر کے یہ مطلب نکال سکتے، اس کے سوا کچھ نہیں نکال سکتے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی، کن کے مقابلے میں نازل ہوئی؟ شاید وہ دیکھو کفار کے مقابلے میں سرکار مصطفیٰ نے کہا ہے کہ میں تم جیسا ہوں، یہ اعلان کر دو اللہ کے حکم سے آپ نے اعلان کیا تھا، تو کافروں کو کہا گیا تھا کہ میں تم جیسا ہوں، تم بھی ایسا ایمان رکھتے ہو کہ رسول اللہ کافر جیسے تھے، اگر تمہارا ایسا خیال ہے تو تم بھی ایمان کافر کے مقابلے میں کہا گیا۔ تو آگے محمود کو چور پکڑنے سے میں تم جیسا بولا ہوگا، نقل مشہور ہے، تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ تو اس آئینے میں آئیے، اب میں آ رہا تھا کہ بدر کے بعد تمام قاتلوں کو جہاں بتائے تھے انہوں نے سمجھے پکڑے گئے، اس میں حضرت عباس بھی ہے آپ کے چچا، اور آنے کے بعد پکڑا کر لائے گئے، کون کچھ دیا دو رہا ہو جائے، اتنے پیسے دو چھوڑ دو، حضرت عباس کے ذمہ رہے دو، تم بھی 2 دینار دو، تم چھٹی دی جائے۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ تم بھی 2 دینار دو، تم کو بھی چھٹی دی جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ بھتیجے میرے پاس کیا ہے، میں 2 دینار کیسے دوں گا؟ تو رسول محمود صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیوں تم بدر کے لڑائی میں آنے سے پہلے آپ اور آپ کی بیوی اتنی اشرفیوں کی گٹڑی فلاں جگہ پر رات کو دفن کر کے پھر تو میدان میں آئے نہیں، یہ بولو تو صحیح۔ اسی وقت حضرت عباس اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد صلی اللہ پہنچے، کہہ کے عباس کیا ہوا تم پر کہ تم پر اپنے بھتیجے کا جادو چل گیا؟ کہنے لگے کہ ہم نے جب دونوں نے جب اللہ نے کو رکھا ہے تو ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دیتا، ایسی اندھیری رات میں ہم نے خزانہ رکھا ہے، اور جو معلوم ہوا ہے تو اللہ کے رسول ہی کو معلوم ہو سکتا ہے، دوسرا آدمی کوئی جان نہیں سکتا۔ بے شک غیب کی خبر محمد رسول اللہ دینے والے ہیں، میں ایمان لاتا ہوں اس غیب کی خبر پر، اور ایمان لاجیے یہ حضرت عباس ہے جو رسول اللہ کو علم غیب ہے سمجھ کر ایمان لاتے ہیں، صحابہ ایسا ایمان لاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لاتے ہیں۔ صحابہ کی باتیں تھا علم غیب پر جب گفتگو آئی تو اب صحابہ کی باتیں آ رہی تھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا قافلہ جب تجارت کے لیے گیا ہے تو ایک جنگل میں کہیں ٹھکانا نہیں مل رہا ہے، کہیں راستہ نہیں مل رہا ہے، اور رسول محمود صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرف جو ہے اپنی نبوت کا اعلان فرمانے والے ہیں۔ ایسے موقع پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جگہ ملی ہے تو وہ جگہ تھا گرجا، یعنی انگریزوں کا چرچ، اس چرچ کے لوگ اثرات بول رہے کہہ رہے ہم کو کچھ جگہ دیتے رہتے نہیں صاحب رات کا اندر آئے طوفان ہے یہاں جگہ دو، تو انگریز لوگوں نے مشکل ملت کو سماج کے بعد جگہ دی، تو اس کا پوپ نکلا اندر سے پادری اور کہنے لگا آج کا دن کون سا ہے اور آج کا رات کون سی ہے؟ اپنی تاریخ پر میں ٹھیک پہنچ گیا۔ ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ نبوت کا جو اعلان ہونے والا ہے اس کا دوست جو ہے اس دن گرجا گھر کے اندر جو ہے یہاں آنے والا ہے، اور اس کے دوست کی کہا کہ تمہارا کوئی دوست ہے؟ کہ ہاں۔ اس کا نام کیا ہے؟ کہ محمد۔ کہ بے شک محمد اس کا نام ہوگا، اور تمہارا نام ابوبکر ہے؟ کہ ہاں۔ تو یہی وہ کتاب میں ہے کہ ابوبکر اس کا ساتھی جو ہے گرجا گھر میں اس دن بنا لے گا، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی اپنے نبوت کا اعلان کرنا ہوگا۔ اس وقت جو ہے اس رات پر گزارنے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں سرکار مصطفیٰ کے پاس، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے اپنا نبی بنایا ہے، تو کیا تم کو اسی پوپ کے بولنے کے بعد بھی ایمان نہیں آتا ابھی تم کو؟ کہ نہیں یا رسول اللہ مجھے تو ایمان ہے لیکن تصدیق چاہتا تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ کو میرے اور پوپ کے درمیان جو بات ہوئی تھی وہ بات رسول اللہ کو میرے پہلے معلوم تھے، یہ خبر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم تھی، اور آپ پہلے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ آپ نے آتے ہی ایمان لایا اور کلمہ پڑھ لیا تو مسلمانوں کے ساتھ میں پہلے مسلمان، خدیجہ تم کو بڑا پہلی مسلمان
مسلمان، علی شیر خدا پہلے مسلمان، یہ بچوں میں غلاموں میں بلال حبشی مسلمان، بچوں میں غلاموں میں پوروں میں ذکر آتا ہے، لیکن کس بنا پر ایمان لاتے ہیں؟ بنا سمجھا رہا ہوں، اللہ کا رسول غیب کی خبر دیتا ہے، اس پر یقین لانے کے بعد انہی بنا پر ایمان لانے والے صحابہ ہیں۔ آپ بولتے ہیں آج 14 صدی گزرنے کے بعد اللہ کے رسول کو غیب نہیں ہے، آپ بتاؤ اب آپ کی مرضی ہے، اگر نہیں ہے کہہ دے تو میں کیا کہوں اس بات کو۔ آئے کافروں کی جماعت اور کہنے لگی اچھا تم اللہ کے رسول ہو تو ہماری مٹھی میں کیا ہے بولو، یہ بات لے کر آئے، اس کو بخاری نے بھی جمع کیا ہے اور تمام حدیثوں نے جمع کیا ہے۔ مٹھی میں بند کر کے کافر ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم اللہ کے رسول کہتے ہو تو ہماری مٹھی کے اندر کیا ہے بولو، یعنی غیب کو پوچھا جا رہا ہے، معلوم ہوا کہ غیب کا بتانے والا اللہ کا رسول ہوتا ہے، اسی بنا پر رسول اللہ سے پوچھنے کے لیے آئے تھے، مٹھی میں بند کر کے لے گئے اور آنے کے بعد رسول اللہ سے پوچھتے تو رسول محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارے مجھے کیا پوچھتے ہو، اس مٹھی میں جو چیز ہے اس سے پوچھو۔ اس وقت جو ہے کلمے پڑھنے لگی کر کے لیے ہاتھ میں کی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، جب ہاتھ میں کنکریاں کلمہ پڑھنے لگی ابو جہل نے پھینک دیا کنکریوں کو، ارے یہ بھی تو مسلمان ہو گئی، انہوں نے بھی تو اس پر محمد کا جادو چل گیا، یہ کہہ کر وہ بھاگا، لیکن ایمان لانے والے نے ایمان لا دیا، ابو جہل بھاگا۔ اب آخر میں سوچا کہ زمین پر بھی اس کا جادو چلتا ہے، کنکریوں پر جادو چلتا ہے، پہاڑ پر جادو چلتا ہے، اب آسمان کی بات لے کر جانا، سوچ کر آیا اور کہنے لگا اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دو تو یہ ہم ایمان لے کر آئے۔ اب یہاں قدرت محمد رسول اللہ ہے، چاند کے 2 ٹکڑے کر دو تو ہم آپ پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے جو ہے وہ بھی جب ابو قبیس کے اوپر مسجد بلال اور ہلال ہے، اصل میں اس کو بلال کہتے ہیں مکے والے، بلال نہیں ہے بلکہ مسجد ہلال ہے، چاند کو 2 پہاڑ جس پہاڑ پر کیا گیا، جبلۃ الامین جبلۃ ابو قبیس کے اوپر کیا گیا، اس بنا پر جو ہے اس کو مسجد ہلال کہا جاتا ہے، جو مکہ معظمہ سے خانہ کعبہ سے لگا ہوا بلند پہاڑ ہے، ابو قبیس کہا جاتا ہے جس میں مسجد ہلال ہے۔ اس جگہ رسول محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے یوں کیا جیسے کہ کسی ککڑی کو چیرا جاتا ہے، چاند اس طریقے سے 2 پارا ہو گئے، ایسی طریقے سے آئے اور آنے کے بعد دونوں چاند کے پہلو منہ کو میں کیوں بنا کر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، چاند کے دونوں ٹکڑوں میں گواہی دے کر صرف نیچے کے جا ملے، جیسے کہ ابھی ایک سائنسدان نے اوپر پہنچ کر چاند کے اندر بیچ میں جوڑ ہے یہ سمجھا دیا، تصدیق کر دیا، ابھی ہمارے پیشروں نے واقعی میں بیان کیے، وہ چاند کے ٹکڑے 2 کرنے کے بعد ایمان لانے والوں نے ایمان لائے، لیکن سوال کرنے والے بھاگ گئے کہ اس کا آسمان پر بھی جادو چل گیا۔ اب کب تک جواب دیتے رہو گے میرے بزرگوں، اور کب تک سوالات کرتے رہو؟ خدا کی بات کرے تو ایمان آ سکتا ہے، باقی سوال اور جواب سے تو ایمان آنا مشکل کی بات ہے، خدا ہی ان کو ایمان دے سکتا ہے۔ اب کیا بات کی چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کے بعد ہے، اس کی بات کو کوئی بات کی ہے، اچھی بات ہے، چاند کو چھوڑ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، تمام قوم مل کر آئے کہ تم اپنے آپ کو نبی ہونے کا اعلان کرتے ہو، کہے کیا جب نبی ہو تم ایسا کر کے بتاؤ، کیا کر کے بتاؤ، تم سورج مشرق سے نکلتا ہے نا، کہ ہاں اگر تم نبی ہو اللہ کے رسول ہو کہتے ہو تو مغرب سے سورج نکل کر بتاؤ تو ہم آپ کو نبی مانیں۔ کافروں کی ایک دلیل تھی، حجت تھی بات کی کہ تم مغرب سے سورج کو نکال کر بتاؤ تم پر ہم ایمان لاتے ہیں، تم پر اللہ کا رسول مانتے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورج اللیل من النہار سورج النہار من اللیل، اللہ نکالتا ہے ڈباتا ہے، یہ اللہ کی قدرت بیان کی جا رہی ہے۔ اب آئیے دربار رسالت کا ذرا نظارہ کریں، آئیے گلستان رسالت میں ذرا کر دیکھیے، حضرت علی شیر خدا آپ بیٹھے ہوئے ہیں رانا حضرت پر
حضور محمود صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہے، اور آپ سو رہے ہیں، نیند لگ گئی ہے، اثر کی نماز کا وقت بہت ہو رہا ہے، حضرت پر علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ پر اس بات کا ملال ہے کہ اب نماز کا وقت بہت ہو رہا ہے، لیکن کہا نماز کروانے والا خلیفہ اس کی نیند کے مقابلے میں نماز ادا ہو سکتی ہے، قضا ادا کر لوں گا، لیکن اللہ کے رسول کی نیند پھر نہیں آ سکتی، ان کی نیند کا خیال نماز سے افضل ہے سمجھ کر نیند کے خاطر نماز سے افضل کہا۔ اور آج جب پھر مولانا کہتے ہیں کہ نماز کے اندر رسول اللہ کا خیال آیا تو نماز کی سوچ سے آتی ہے، اب بتاؤ کہ اس خیال میں اور اس خیال میں کتنا فرق ہے؟ اس کہانی رسول اللہ علیہ کے رسول اللہ کا خیال، یہ خیال کہ نماز میں قضا ادا کر لوں گا لیکن اللہ کے رسول کی نیند چلی جائے گی، آپ نے جو ہے خاموشی اختیار کی، آنکھوں سے کچھ آنسو کے قطرے گرے اور سرکار مصطفیٰ آنکھ کھولی اور کہا کہ علی محبوب کیوں ہو؟ یا رسول اللہ تو کی نماز کا وقت پہنچ چلا گیا تو قضا ہوئی۔ اچھا اے علی، تم کو جو تو کرنا تھا تم نے اپنا حق ادا کیا، قسم اللہ کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اب محمد کو جو کر بتانا ہے وہ محمد کر بتائے گا۔ اس طریقے سے آپ نے اظہار فرمایا اور کہا اچھی بات ہے، اپنے وہی انگلی سے جس سے چاند کو دو ٹکڑے کیے تھے، پھر اس انگلی کو کہا اس طریقے سے سورج کی طرف اشارہ کیا، ادھر ڈوبا ہوا سورج عصر کے وقت سے دوبارہ آ گیا، علی تم جاؤ اپنی نماز ادا کرو، سنت ادا کرو، مکمل وظیفہ کو، ڈوبے ہوئے سورج کو سرکار مصطفیٰ نے نکال کر بتایا کہ منہ سے کہتے ہو کہ محمد رسول اللہ ہم دیکھتے ہیں، ذرا بولو تو صحیح، بولنے کے لیے اپنی صورت آئینے میں دیکھ لو تو صحیح، کیا وہ محمد کی جیسے ہم ہو سکتے ہیں جس کے انگلی کے اشارے سے ڈوبے ہوئے سورج نکل سکتے ہیں، جس کے انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہو سکتے ہیں، جس کے انگلی کے اشارے سے صحرا کے اندر جو ہے جن کی انگلیاں مسجد عریض کے اندر جو ہے صحابہ کرام کو پانی اور وضو کی ضرورت کی مدد کے لیے آپ نے انگلی سیوں کر دیا، چشمہ جاری ہو گیا، آج بھی وہ نہر میدان کے بدر کے میدان کے اندر جاری ہے، جس کی انگلیوں سے نہر بہتی ہے، جس کی انگلیوں سے چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہیں، جس کی انگلیوں سے سورج غروب ہوا پھر دوبارہ کر سکتا ہے۔ ارے پھر کتنی بڑی قدرت ہونا چاہیے، یہ تو کام خدا کہتے تھا، یہ محمد رسول اللہ کے ہاتھ سے کہتے ہو گئے تھا، بولو تو صحیح، سوچو تو صحیح، پھر عقیدہ پوچھتے ہو تو کیا یہ عقیدہ رکھنے والا گناہگار ہے کہ خلاف عقیدہ رکھنے والا گناہگار ہے؟ آپ سوچو تو صحیح، گناہ کی بات نہیں ہے، ایمان کے حد تک پہنچ جاتی ہے، گناہ کے حد تک بات نہیں ہے تو ایمان کے حد تک بات ہو جاتی ہے۔ ہمارا ایسا ایمان اللہ کے رسول پر نہیں ہے تو ہمارا ایمان ہی نہیں، ایمان اسی کا نام ہے کہ رسول کو اسی شان کے ساتھ مارا جائے، اور پان رکھا ذکر جیسا اللہ نے آپ کا نام بدل کیا ہے ویسا ہی ہم نے آپ کے نام کو مارنا چاہیے، نام آ گیا پریشان، ہم نے دیکھا مسجدوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے اشہد ان محمد رسول اللہ نے ہمارے پاس انگلیاں شروع اب ہر بات اور اعتراض ہوتا ہے کہ انگلیاں کیسے ان سے سبق تقبیل العوامل ہم نے کتاب چھاپ دی ہے، کتاب میں پڑھ لیجیے، اس کا خلاصہ تقبیل الابہامین کتاب ہے، اس رسالے کو آپ پڑھ لیجیے، لیکن اس کی بہت بڑی راستہ ہے، اگر میں پیچھے سے سناتا جاؤں زمین سلامت والے سلام آ کر اس نور کے لیے بے چین ہے، نامی احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ ربوبیت میں معاملہ کرتے ہیں کہ پروردگار اس نور احمد مختار جس سے زمین اور آسمان قائم ہے، لولا کرم خلقت الافلاق لولا کرم خلقت القمر، وہ نور کہاں ہے؟ اب مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، تو فرماتے ہیں جنت میں لباس تمہارے کون سا تھا؟ تو کہے کہ ناخن کے اوپر سب لباس اتار دیا گیا تھا، صرف ناخن کے اوپر یہ جو باقی اس میں ایسا تھا کہ سطح ڈھک گیا تھا، یہ لباس کھونے کی وجہ سے جسم ڈھک گیا، یہ لباس سب کھینچ لیے گئے تو جسم سلا ہو گیا، وہ جنت میں لباس رہ گیا ہے، وہ لباس صرف یہی رہ گیا ہے، اور تم نازلو شہادت کے ساتھ وہ نور پھر تمہاری اسی لباس میں ظاہر ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شدن محمد رسول اللہ کہتے ہی اس انگوٹھوں کے اندر انگلیوں کے اندر اس
اس طریقے سے نور چمکنے لگا، آپ نے بوتا دیا، ابتدا یہاں سے ہوگی۔ اب بابا آدم کی سنت نہیں ماننا چاہتے تو فتوا تو تمہاری مرضی۔ یہ تو ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت آدم علیہ السلام کا عقیدہ۔ اب یہاں آئیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تیز خان نے دیکھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشرف محمد رسول اللہ پر جو ہے اب وہ تھے اور قیامت کی انگلیاں چومتے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو کہنے لگے کہ کیا کرتے ہو عمر؟ یا رسول اللہ بس یہ کہتا ہوں کہ قرآن کا ایک جگہ یا رسول اللہ کا کہ میں اپنے ملے تم کو کیا ہی اچھا عمل کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت کی خوشبو سے معطر کر دیا۔ یہ حضرت عمر فاروق کا عمل ہے، یہ صدیق اکبر کا عمل ہے۔ اب اس پر کسی نے کہا کہ ہم جنت کی خوش سننا نہیں چاہتے، اب اس کی مرضی ہے، اب ہم کیا کرنا چاہیے؟ یہ حدیث تو کہہ رہی ہے کہ جنت کی بھوک وصول ہے۔ اچھا بھائی یہ انگلی کی بات آئی، تم نے یہ انگلیاں چومنے کے لیے نہیں اٹھائی، تمہارے لیے مسئلہ کچھ نہیں رکھتا، مگر یہ انگلی بیکار ہے۔ حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، صہیبہ ابو جہل کی لوٹی، ابو جہل کو جا کر کہا ابو جہل تجھے بھتیجا مبارک ہو۔ ابو جہل نے کہا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، یہی انگلی تھی، یہی انگوٹھا تھا، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ یہ بولنا ہی تھا کہ لوگ آزاد ہوئی اور آ کر مائی آمنہ جا کر کہا دودھ پلایا ہے جس نے محمد رسول اللہ کی پیدائش پر خوشی خوشی سے جا کے خبر نہیں پھر اس پر آزاد۔ یہ تو لوگی کو ملا کر جائے۔ ابو جہل کو رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں پیر کے دن پیدا ہوا، ابو جہل نے پیر کے دن خوشی منایا، آج جہنم کے عذاب کو کم کر دو، میری پیدائش پر اس نے خوشی کا اظہار کیا تھا، اور اس کی انگلیوں کو مت جلاؤ جو انگلیوں نے میرے پیدا ہونے پر حرکت کی۔ ابو جہل کافر کے اوپر سرکار رسالت کی خوشی میں انگلیاں ہلے ہیں تو جہنم کی جو ہے آگ نہیں جلا رہی ہے پیدائش کے، کافر پریشان ہو رہا ہے آپ کی پیدائش میں۔ یہ انگلی ہلنے سے فائدہ کافر ہوگا، اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملائے تو ہم کو کیا نقصان ہونے والا ہے؟ ایک کافر کو اتنا فائدہ ہو گیا تو ہم کو کیسا نقصان ہوگا؟ نہیں ہو سکتا۔ میرے بزرگوں سامعین محترم، اسی پر کوئی سمجھ کی بات ہے، ایمان کے ساتھ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت سے ایمان لاؤ اور دین کی تبلیغ کہاں کی جاتی ہے، جس کے لیے کی جاتی ہے تو کفار مکہ کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ نمرود اس کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام نے کی، تناقضوں کو توڑا، پیغمبروں والی بات، نبیوں والی بات آپ کے کان پر بار بار گونجتی ہے۔ نبیوں والی باتیں سنائیں گے، چلو دین کی باتیں سن چلو، نبیوں کی بات سنا پاؤں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جا کے تناقضوں کو توڑا، تمام لوگوں نے پکڑا تو کہنے لگے صاحب ہمارے بتوں کا آپ نے توڑا ہے، کہ میں نے جو بڑا بت تھا اس نے توڑا ہوگا، ہمارے بت کے سردے پر بلائے لگے نہیں آپ نے ہی توڑا ہے۔ اس کے پہاڑ سے ادھر پہاڑ دونوں پہاڑوں کے بیچ میں جو باغ تھا لکڑیوں سے بھر دیے اور گوفن بنا کر جو ہے گوفن کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر جھونکا دیتا ہے پیار کے اندر پھینک۔ اس وجہ سے کہ نبیوں والا کام یہ ہے کہ بتوں کو توڑنا اور کام میں گر جانا، یہ ہے نا نبی والا کام۔ چلو نبی والا کام کریں گے، اگر آپ کو توڑنے کے لیے آگے کرتے ہیں تو ہم بھی آپ کے پیچھے ہاتھ بٹائیں گے، چلو کرتے ہیں ہمت آپ نہیں صاحب ہم تو گھر کے گھر میں کیسے لڑائی لگا یہ بات بولتے ہیں، اس
کام کر کے بتایا، وہ بھی معلوم تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے اس کو سولی دھونے کی سوچے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا دیا۔ حوارین نے خاموشی اختیار کی۔ تو نبیوں والا کام کیا تھا؟ وہ کام کیے نہیں۔ نبیوں والوں زکریا علیہ السلام آرے سے چیرے گئے، ایوب علیہ السلام پیڑوں کا بن گئے، کھا گئے، ابراہیم علیہ السلام آگ میں گر گئے، موسیٰ علیہ السلام جو ہے تمام قوم کو لے کر دریا نیل کے پاس گھٹے ہجرت کر گئے۔ نبیوں والے کام بہت سے ہیں جو تم کو سمجھانے کے لیے بڑی تاریخ ہے، کوئی نبیوں والا کام نہیں ہے۔ کچھ کام ہے تو کچھ بولیں گے کہ بھائی نماز ہو کوئی بری بات ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ ایک تعلیم جیسا مدرسے کی تعلیم ہے، ایک تعلیمی بات ہے، یہ بولے تو بڑی کوئی بات نہیں ہے، لیکن نبی والا کام بولیں گے تو یہ نبی والا نہیں ہو سکتا۔ باقی نماز کی حد تک بڑی تشریح ہے، آگے کر کے مجھے سمجھانا نہیں ہے، لیکن ایک بات آپ کے عقیدے میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ اب اس درگاہ کو کوئی خدا مانتا ہے، تم نے تیسرے درگاہ کو مانتے ہو کہ نہیں؟ مانتے ہو۔ مگر خدا مانتے ہو؟ بولو تم میں سے کوئی اس کو خدا مانتا ہے؟ نہیں، خدا والے مانتے ہیں، ولی اللہ مانتے ہیں، اولیاء اللہ مانتے ہیں۔ خدا کسی نے نہیں کہا تو پھر شرک کہا تھا۔ اور ان کو اپنی عبادت کروانا ہوگی تو مسجد نہیں بنا۔ ہر جگہ جہاں ولی گیا، اللہ کے گھر گیا تو معلوم ہوا کہ سجدہ ادھر کرو اور اطاعت ادھر کرو، عبادت ادھر کرو، اطاعت ادھر کرو۔ معلوم ہوا کہ اطاعت اور عبادت کو جو ہے جو آیا ہے، ادھر کی اطاعت ادھر کی عبادت، یہ پیغام ہے ان لوگوں کا۔ اس پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور محبت کرو اور اپنی جان کی باتیں رکھو، اپنی جان کی باتیں رکھو۔ کیسے جان کی باتیں رکھیں؟ ہماری ماں بہنوں نے جو ایمان لائے، کیسے ایمان لائے؟ آج مسجد نبوی مدینے میں نظر آتی، گنبد خضرا ہری بھری نظر آتی ہے مدینے میں، وہ کیوں نظر آتی؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا۔ مکہ معظمہ کے اندر مدینے سے ایک عورت آئی، ہم لوگ ایمان لا رہے ہیں، ایک عورت ایمان نہیں لائی، کہتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، سچے رسول ہیں، آپ کا مذہب مشرق اور مغرب میں پھیل جائے گا، یہ مجھے یقین ہے، مگر میں آپ کا ایمان نہیں لائی۔ مجھے کہ رسول محمود صلی اللہ علیہ وسلم خود پوچھتے کہ تم مجھے سب مانتی ہے لیکن ایمان کیوں نہیں لاتی؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کا چہرہ دیکھنے کے بعد اب ہمارا جی نہیں چاہتا کہ آپ کا چہرہ ہمارے نظروں سے اچھل۔ جب مکہ فتح ہوگا ہم اہل مدینہ مدینے میں رہ جائیں گے، اللہ کے گھر مکے میں ہے، یا رسول اللہ آپ مکے کو واپس چلے جائیں گے، پھر ہم ادھر طرف طرف کر بڑھ جائیں گے، اس لیے میں آپ پر ایمان نہیں لاتی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں اللہ کا رسول مدینے ہی میں آپ لوگوں کے درمیان رہے گا اور مدینے ہی سے قیامت کے دن اٹھے گا۔ یہ گنبد خضرا جو ہے پیارے رسول اللہ کی گنبد جو ہے ایک عورت کی تمنا پر جو ہے مدینے میں آباد ہے، تو محبت ایسی پیدا کرو کہ رسول محمود صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنے کی، رسول اللہ علیہ وسلم کی سینے میں محبت کیسے ہو۔ ایک عورت محبت کرتی ہے تو اللہ کے رسول کی محبت، ہری بھری گنبد جو ہے محبت کا نشان ہے اس عورت کے، واضح دلیل تو محبت پیدا کر لو، نفس جما لو تاکہ جو ہے ہم مرنے کے بعد چلنا نکلے۔ مجھے اعتراض، کلمہ دلی پر لکھتے ہیں، اس سے کوئی برائی نہیں ہے، بھلائی، لیکن ذرا اندر سے لکھا جائے تو اچھا۔ اس پر اعتراض نہیں ہے کہ کلمہ کیوں لکھتے ہیں، لیکن اندر سے جیسے کہ اس عورت نے اندر سے لکھی تھی، ان کے نتیجے میں مدینے میں گنبد تھے، یہ ماحول کی
پیاری ماؤں سے گزارش کریں گے کہ عورتوں کو کون کہتا ہے سب سے پہلے کہ زمین پر کوئی مسلمان ہے تو خدیجہ الکبریٰ ہے. عورت ایمان لانے میں کبھی پیچھے نہیں. مریم آسیہ ان کا نام کیوں لیا جا رہا ہے؟ فاطمہ زہرا ان کا نام کیوں لیا جا رہا ہے؟ معلوم ہے کہ ایمان میں سب سے آگے ہیں اور سب کچھ لٹا چکے. کیا لٹا چکے؟ زیور لٹا چکے, کپڑے لٹا چکے, دولت لٹا چکے, مال لٹا چکے, سب کچھ لٹا دیا. کاتوں نے جنت کے گھر میں بھی آ کر دیکھو بھوک اور پیاس سے سوا کچھ نہیں. خدیجہ الکبریٰ نے جو 7 ملکوں میں تجارت کرتی تھی سب کے سب لٹا دیا. جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہو رہا ہے تو چٹائی ٹوٹی ہوئی ہے. آپ کے بستر کا حال یہ تھا. امیر جس کو پیچ ڈالنے کے لیے کہتے آٹا بھی موجود نہیں تھا. خاتون کی جنت بیٹی ہے, ان کا سر میلا ہے اور کرتا بھی میلا ہے, دھونے والا بھی کوئی نظر نہیں آتا. ایسی حالت میں خدیجہ الکبریٰ حالے میں رشی میں پڑی ہوئی ہے. آپ کی ایک بہن آتی اور کہتے ہیں خدیجہ تو نے اس دیواری کا ہاتھ پکڑ کر اپنے 7 ملکوں کی تجارت کا مال برباد کر دیا اور تو دیواری کے پیچھے آج ایسی مر رہی ہے کہ کم سے کم کھلانے کو پیچ کے لیے آٹا بھی نہیں, بستر بھی سیدھا نہیں ہے, تیری بیٹی کے سر میں کرنے کے لیے کنجی بھی موجود نہیں ہے. تو کیسی کر رہی ہے؟ کم سے کم اب تو بول, میں اس محمد کا ساتھ چھوڑ دیتی ہوں. اب تو مرتے مرتے بول تاکہ ہم تیرا جنازہ بڑے دھوم دھام سے نکالیں گے. جنت المعالی میں محجور کے قبرستان میں تجھے رکھیں گے. اب رسول اللہ کی ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ ایمان لانے والی زمین پر پہلے عالم رشید تھی تو استغراق کی کیفیت تھی. اللہ رسول کو وہاں سے دیکھ رہی تھی. اپنی گھر کی دنیا میں آ کر منہ پر ایک تماچا لگایا اپنی بہن کے. کیا کہتی ہو تو ساری دنیا کی دولت اگر اکٹھی کی جائے, اناج تو رکھو کیڑا لگ جائے گا, روٹی تو رکھو باقی ہو جائے گی, سڑ جائے گی. وہ دینے سے جنت ملتی نہیں, دولت دینے سے جنت نہیں ملتی. لیکن درمیان میں ہاتھ تھا محمد رسول اللہ کا. اس کے ہاتھ کی وجہ سے یہ سڑے ہوئے اناج کو اللہ نے قبول کر لیا, اس دولت کو اللہ نے قبول کر لیا. یہ خان کے ٹکڑے تو یہیں کے رہ جائیں گے لیکن اس کے بدلے میں جنت نہیں ملتی. جنت ملی ہے دامن مصطفیٰ ہاتھ میں آنے کی وجہ سے ملی ہے. تو کیا سمجھ رہی ہے؟ بیٹی میری فاطمہ ہے. یہ فاطمہ جس کے حوالے نہیں کر رہے ہو, کسی بھیڑیے کے حوالے نہیں کر رہے ہو, اللہ کے جو رحمت للعالمین سارے عالم کے لیے رحمت بن کر اپنی امت کی 70,000 ماؤں کی محبت سینے میں رکھنے والی کی ایسے رسول کے حوالے میں اپنی بیٹی کر کے جا. مجھے کسی کی غرض نہیں. خدا کا شکر ہے خدا مجھے پوچھے خدیجہ تو بستر میں مری, تیرے پاس تو اتنا پیسہ رکھ کر مری, اللہ تعالیٰ تمہیں جواب دوں گی. میرے نیچے بستر بھی نہیں تھا, میرے پیلے کا آٹا بھی نہیں تھا. خدا کا شکر ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. یہ کہتے ہیں اشہد لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کے خدیجہ الکبریٰ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. وہ تعلیم ہے ہماری ماں کو کہ وہ خدیجہ الکبریٰ ان کی تعلیم کو عمل کریں. خاتون جنت کا یہی عمل ہے. آپ کے گھر میں بھی آپ کی اوڑھنی پر 70 کروڑ لگے ہوئے ہیں. ابھی اوڑھنی وہ موجود 70 کروڑ لگے ہوئے ہیں خاتون جنت کی اوڑھنی پر. کیا ان کو پہننے لیا ان کا دل نہیں ہوتا؟ آج ہم ناشکرے ہیں, شوہر کے اوپر بھی ناشکرے, کپڑے اچھے نہیں پہنتے. ماں بہنوں توکل کرو, خاتون جنت کی جیسی توکل کی زندگی پیدا کرو. ان کے نام معلوم ہے ہم کو, جو انہوں نے دنیا میں سب سے اونچا نام کیے, جس کو خاتون جنت کو جنتیوں کے سردار کہا جاتا ہے. تمام عورتوں کو وہ لے کر جنت میں جائیں گے. لیکن جب ان کی کچھ مانو گی, کچھ سنو گی, تو جو ان کے تعلق سے نسبت رکھو گی, اس سے نسبت تو کچھ بھی نہیں ہے. اور ہم اپنے خاتون جنت کا دامن پکڑ کے کیسے جنت میں جاؤ گے؟ تو ان ماؤں کا خیال رکھو. اہل ایمان نے اس طریقے سے ہماری ماؤں نے ایمان میں لایا ہے تو دنیا میں مثال پیش کرتی ہے. ایک غزوے کے موقع پر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہید ہونے کی خبر جب چلی اور اسے مدینے کی نکل گئی مدینے سے باہر اور آنے والوں کو پوچھ رہی ہے اللہ کے رسول کہتے ہیں, تو ایک نے کہہ دیا کہ تمہارے شوہر مارے گئے. ایک ہو تو چھوڑ دو اس بات کو. رسول کہتے ہیں اللہ کے, جواب نہ دیا. دوسرے سے پوچھے تمہارا بیٹا شہید ہوا, اس نے جواب نہیں دیا. تیسرے سے تمہارا بھائی شہید ہوا, تمہارا باپ شہید ہوا, سب شہید ہوئے. ایک نے کہا یہ سب شہید ہوئے
بات ہے آپ کے سرزمین پر اندور سے خارج علی گڑھ کی حدیث مولوی اندور سے نکالے یعنی ناسور سے بھی فعال یونیورسٹی ہے آپ کا بھی دھیان دیتے ایک عالم بھی ہے مولوی بھی ہے آپ کے پاس اتفاق ہے اس قسمتی سمجھو کی یہاں ہے صحیح العقیدہ صحیح اعتقاد لوگ کہتے ہیں کہ کیا رائے ہوں گے فاتحہ درود سلام پڑھنے کے لیے رائے ہوں گے دوسرا کیا رائے نہیں دین کی تعلیم قرآن کی تعلیم اور قرآن ہی میں ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تاکہ اللہ اور اس کے فرشتے سلام بھیجتے ہیں اللہ اور اس کے فرشتے رسول پر اے مسلمانوں تم بھی اگر ایمان والے ہو تو تم بھی سلام بھیجو ہمارے رسول پر سلموا تسلیما سلام بھی بھیجو اور ادب سے تسلیما کو کہہ کے ادب سے سلام بھیجو اگر تم کو ایمان ہے تو جب اللہ کے رسول پر جس طریقے سے ایمان کی دعوت ہے اگر انہوں نے سلام پڑھا تو کون سا خلاف کیا کون کہا کے تعلق سے اللہ کے رسول نے بڑے فخر سے کہا تھا کہ مجھے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کے لیے جمعہ کا دن عطا کیا رمضان کے روزے عطا کیے اور سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد عطا کیا یہ کسی امت کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا لیکن میری امت کو سورہ فاتحہ دیا سورہ اخلاص دیا جمعہ کا دن دیا رمضان کے روزے دیے یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے میرے امت کو خصوصی نشان ہے الحمدللہ ہماری خصوصی علامت ہے قل اللہ الحمدللہ ہماری خصوصی علامت ہے درود شریف کا ملنا ہماری خصوصی علامت ہے اسی کا راستہ ہے بتاؤ تو صحیح اب کیا اس کے حد کا رہ گیا ایک مرتبہ الحمدللہ پڑھنا 3 مرتبہ الحمدللہ پڑھنا 3 بار ضرورت پڑے اسی کا راستہ پانا ہوگا کوئی پاتا بولے تو گالیاں آئے گا فلاں لوگوں کو گالیاں دی جاتی ہیں یہ کیے جاتے ہیں وہ کیے جاتے کچھ تو رہے گا اور اسی پر ہم بنا کرے جس کا حکم امتیازی نشانیاں مستقبل بن کے آیا اسی کو لوگ بنا کرے تو بچوں سے کس نشان کو مٹانا چاہتے ہیں یہ بولو تو صحیح دوسری اور حدیث پیش کرتا ہوں رسول محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو حضرت کریم نے تعریف کرنا جس روایت ہے کہ جس نے کسی نے قبرستان کو 1 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ قل اللہ پڑھ کر بخشا قبر والوں کو 24 گھنٹے کا عذاب قبر بند ہو جاتا ہے اسی کا نام آتا ہے جس کو حضرت علی سے روایت کیا گیا تیسری فاتحہ کی دلیل یہ ہے حضرت ابراہیم رسول محمود صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تیسرا دن ہو چکا تھا تیجا آپ نے ایک روٹی منگائی دودھ منگایا پنیر منگایا اور کھجوروں کو کچی ڈال کر دودھ کے اندر روٹی کو توڑ کر حضرت ابو ہریرہ کہا کرا کہ سن رہے فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ ایک بار پڑھا قل اللہ پڑھا اور نہ معلوم کیا کیا پڑھا یہ پڑھ کر کہا یہ میرے بیٹے ابراہیم کو اس کا ثواب پہنچاؤ تقسیم کرو اس کو تو یہ احسان الثواب حضرت ابراہیم رسول محمود صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب والے کو یہی پڑھ کر احسان کیا گیا تھا وہی پڑھ کر احسان کیا جاتا ہے اس میں کون سی بری بات ہے ہم کسی نہ پڑھنے والے پر حجت قائم کرنے کے لیے نہیں آتے لیکن پڑھنے والے کچھ برا نہیں کرتے ہیں وہ اپنی جگہ صحیح ہے یہ ہم کو سمجھاتا ہے نہ پڑھنے والے کا پیچھا بھی نہیں کرتے اور پڑھنے والے کو یہ پھر برا کی یہ نہیں کرتے یہ سمجھانے کی کوشش بھی نہیں کرتے بیٹھ کر میں آپ کو بات کو آگے لے کروں عشق مصطفیٰ احمد مختار سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی عین ایمان ہے یہی دلیل ایمان کیا کس لیے دینا چاہیے اب وہ تو مفتیان کرام سے علماء کرام سے تعبیر داری کا اور وہ میں اس کا جواب تو نہیں دے سکتا لیکن اتنا ضرور بتاؤں گا کہ اس میں جو پکتا ہے جو احسان صاحب ہوتا ہے ختم قرآن ہوتا ہے ان کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے یہ اس کے دلائل جو ہے اس پر جو ہے کچھ مضمون ہوتے ہیں اس حد تک چند باتیں عرض کروں گا اور کی تشریحات مختلف علماء سے دے دیجیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وہاں رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کو ہے اور محرم کی 10 تاریخ ہے جمعہ کا دن ہے آپ کو وہاں سے اٹھے ہوئے بیٹھے چہرے سرخ ہے فرمایا کہ کیوں یا رسول اللہ کیوں ہوتے ہیں آپ کے ہاتھ میں مٹھی میں مٹی ہے کہتے ہیں ام سلمہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا نواسا آج کے دن کربلا کے میدان میں میرے امت کا شقی بدنصیب میرا کلمہ پڑھنے والے
جماتے جا رہے ہیں، ایک بڑھیا پوچھتی چلی آ رہی کہ آپ کیا بنا رہے ہیں؟ تو کہیں کہ طوفان آنے والا ہے، دنیا جو ہے مان نہیں رہی ہے، لہٰذا ٹیکسی میں بیٹھ کر جو رہ جائیں گے باقی سب دنیا ڈوب کر جائیں گے۔ تو ہر ایک کا جوڑا لے لیا آپ ایک ٹیکسی میں بٹھا دی۔ بڑھیا نے کہا جب یہ پانی آئے گا تو مجھے خبر دینا، مجھے بھی اپنی ٹیکسی میں بٹھا کر دینا۔ کیا اچھی مجھے اب تھوڑا تھوڑا حالات سب دے دیے، تو جوڑے سب دے دیے، چرند و پرند کے جتنے مخلوقات کا ایک جوڑا لے لیے، اور آج کے جتنے چیزیں تھے سب لے لینے کے بعد طوفان آیا۔ آنے کے بعد طوفان آیا، طوفان چلا گیا، دنیا غرق ہو گئی۔ یہ خانے کعبہ کی عمارت بھی اس وقت میرے ریت کے اندر ڈھک گئی، اس وقت خانے کعبہ تھا، اس کی عمارت بھی ڈھک گئی۔ اس کو دوبارہ جو ہے بعد میں طوفان کے بعد میں پھر قائم کب کیا گیا، اس کی اگلی تاریخ ہے ابراہیم علیہ السلام نے اسی کو پھر دوبارہ ثانیہ جو ہوئی ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ سے ہوئی۔ وہاں کی بات لیکن کعبہ پہلے تھا، ڈھک گیا تھا، اور وہ پتھر جو تھا حجر اسود جبرت الامین اس کو کہا گیا تھا، اس پر رکھا گیا تھا۔ تو یہ ہے اس کی تاریخ۔ اس کے بعد جب پورے جوزی پر اترے تب کچھ دنوں کے بعد 3 مہینے تھا، طوفان کے دن 3 دن تھا، بیٹھ کر بھوکے پیاسے سب کرنے کے بعد سجدے شکر ادا کیے، اور جو اناج ان کے پاس جمع تھا کیا تھا؟ گیہوں تھا، چاول تھا، مسور تھا، چنے کی دال تھی، ساری چیزیں اکٹھے جمع کر کے خدا کا شکر ادا کر کے وہ دن تھا کون تھا؟ محرم کی 10 تاریخ کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے کنارے لگی ہے، اسی دن جو ہے تمام چیزیں اکٹھے کر کے جو ہے اس کو پکایا گیا، اور پکا کر اس کو کھلایا گیا، اور شکر کر کے کھایا گیا۔ اسی مجموعے کا نام کھچڑا ہے۔ اور کوئی کھچڑا ہو تو کوئی چیز ہوتی ہے، یہ تو دیکھو تو صحیح جس کی بنا کام ہے۔ اب نیا تو کوئی چیز پیدا نہیں کیا، عرب میں کسی کو دوست کو بڑی دوستی سے کرنا ہے تو اس کو کھچڑا پکا کے کھلاتے، دوستی کا ہفتہ نہ کرنا ہے، کھچڑا پکا کے کھلاتے۔ ہم بھی ہمارے گھر میں کوئی دوست ساتھ میں ہمارا ہم بھی حلیم پکاتے ہیں، حلیم کھچڑے کے نام ہے، بہت کر پکا کر اس کو کھلا دیتے ہیں۔ اب 10ویں محرم کو روز کا آغاز کیا، فرمان رسول محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم التوسع ہے، یہ سال بھر کا جو ہے اس میں تم کو برکت ہے، 10ویں محرم کو جو تمہاری طاقت ہے اتنی اچھی چیزیں ملا کر پکاؤ، اور تم ہو سکے تو خیرات کرو، ہو سکے تو اپنے بچوں کو کھلاؤ، تم دوسروں کو نہ دے سکو اپنے بچوں کو کھلاؤ۔ تو روز کا معنی یہی تھا کہ اس میں مغزیات جتنے میوے ہیں، چرچ ہے، بادام ہے، پستہ ہے، اخروٹ ہے، میوہ ہے، میدا ہے، سب ملا کر ایک گھنٹے حلوہ کرو، یا حلوے کی روٹی بناؤ، اس کا نام روز رکھا گیا۔ اور 10ویں محرم کو جو خود اپنے بچوں کو کم سے کم اچھا کھلائے گا، ہر کسی طاقتوں کو زیادہ کو کھلائے گا، تو سال بھر کا اس کو برکت دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کا نام ہے یوم التوسع۔ اسی وجہ سے فواکہات میں رجات اور اچھی اچھی چیزیں ڈال کر جو ہے اس دن کے لیے جو ہے کیا جاتا ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ سید الشہداء سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اس وجہ سے ان کے ساتھ آج اس کی۔ باقی یہ تو پہلے سے ہی اچھا مقام 10ویں محرم کو آئے تھے، لیکن اتفاق کی بات ہے کہ 10ویں محرم کو شہادت امام حسین جو واقع ہوئی، اس وجہ سے ان کے ساتھ آج اب ان کی اگلی باتیں تفصیلات ہے، ان کی یاد کو تازہ رکھنا، زندہ رکھنا، کیوں کر لوگوں نے ایسا کیا ہوگا، علم برداری کیوں ہی ہوگی، اس کے مطابق تاریخ تم کو بتائی۔ اب حدیث کی روشنی اس زمانے میں نہیں ہوئی، خلافت کے بعد چاروں صحابہ کے وصال کے بعد سازش مکمل چل رہی تھی، عمومی سازش کا ایک اندازہ چل رہا تھا، ہاشمی خاندان کے خلاف لوگ عجیب عجیب کوشش کر رہے تھے، حسینی ماننے والے، یزید کا کلمہ بھی پڑھنے والے، یزید کی بہت سی کلمہ پڑھتی تھی، نماز پڑھتی تھی، حسین والے بھی نماز پڑھتے تھے، حسینی نماز بھی ہے اور یزیدی نماز بھی ہے، وہ تفصیل میں اب جانا نہیں چاہتا، لیکن اب اس کو کیا کیا گیا، کیسے امام حسین کو شہید کیا گیا، کیسے امام حسین کو پیار سے تکلیف دی گئی، کیسے امام حسین کو کسی کو طاقت نہیں تھی بولنے کی، امام زین العابدین نے ملک شام میں جا کر خطبہ دیا ہے، ممبر پر کھڑے ہو کر آج
معتدل ہو گیا تو گھر میں ہمارے خلاف جنگ شروع ہو جائے. امام زین العابدین کو ہاتھ میں زنجیریں ڈال کر پھر بند کر دیا گیا. مزلے کی بات یہ ہوئی اس دن جو ہے اب زبانیں روک دی گئی تاکہ امام حسین کا کوئی واقعہ جو ہے زبان سے بیان نہ کرے کتاب میں لکھے. تو کچھ لوگوں نے امام حسین کے علم کو اٹھانا, مظلوم شکل میں نکلنا, ان کے اوپر کیا غم ہوا, ان کی گردن کیسی کاٹے گی, 4 تاریخ کو اس کی گردن کیا کر بتانا, اور واپس آئے گا تو شہادت ہو گئی. اندازہ قائم کرنا, اس اندازے کو اس اشاروں کے ذریعے سے مسلمانوں کی دلوں میں بات کو بٹھانے کے لیے جس طرح ان کا آغاز شامیوں کے مقابلے میں زمانے میں ہوا تھا, جس کی زبان سے بولنے نہیں دیا جاتا تھا کہ شہید کیسے کیے گئے, زبان سے بولنے نہیں دیا جاتا تھا کہ واقعات کیا ہے. تو اس واقعات کو اب جیسے انسان جانے کے بعد پوری رامائن کو پڑھو, کیلاش مندر کیسا ہے, کیلاش مندر میں شنکر نے کیسا کیا, فلاں نے کیا کیا, بدھا نے کیا کیا, اس تصویروں کے ذریعے سمجھ لو ان کی تاریخ یہ ہے. اس تاریخ کو زندہ رکھنے کے لیے شامیوں نے اس زمانے میں وہ کیا تھا کہ کوٹیوں نے کیا کیا کیا, عمومی خاندان نے کیا کیا کیا, اس ظلم کی راستہ کو سمجھانے کے لیے ایک عکاسی کا اظہار کیا تھا. اس واقعے کی طرف لے جا کر میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا, اپنے بیان کی اسی پر اختتام کی طرف لے جاتا ہوں تاکہ اب ہماری مائیں بہنوں کو کیا وقت ہو 12 ابھی 10 منٹ باقی ہے تاکہ سارے مارے کر تو آتے ہیں سارے پر ختم تو سارے والے کیا بری بات ہے. تو اب اس بات کی طرف آ جاؤ کہ صحابہ کرام, انبیاء کرام, انبیاء بھی نہیں مرتے ہیں, اولیاء بھی نہیں مرتے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جن کو علماء دیوبندی, علماء اہل حدیث بھی مانتے ہیں, انہوں نے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کا شرح کی ہے کہ الانبیاء اور اولیاء لا یموتون, انبیاء بھی نہیں مرتے ہیں, اولیاء بھی نہیں مرتے ہیں. یذلون فی قبورہم ویجون عند ربہم یرزقون, حج بھی کرتے ہیں, اللہ کے پاس رزق کھاتے ہیں. ابھی جب کی بات میں رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ کو ابھی بھی مسلمان سمجھنے کے لیے بات ماننا تیار نہیں ہے, ان کو ظاہر ایمان ماننے کو تیار نہیں ہے. ان کو زندہ ہونے کو تو ماننے والا کوئی نہیں تھا, لیکن آج اس کے دن 5 سال پہلے مدینہ طیبہ کی توسیع ہو رہی, وہ گھر توڑا گیا جس میں محمد رسول اللہ کے والد بزرگوار تھے. وہ گھر کو توڑنے کے بعد معلوم تھا یا کہا جاتا ہے کہ والد تھے, دیکھا تو اندر سے تابوت نکلا, ایک بازار تھا اس کو کھولا گیا تو رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صدر بزرگوار حضرت عبداللہ آپ کون سننا دیکھنے گئے تھا, تازہ بتانا آج 15 صدی کے بعد بھی آج 5 برس پہلے حضرت عبداللہ کا اس گھر پہ جو ہے برامد ہونا ساری دنیا کے اخبارات میں خبر آئی. صدر بزرگوار جو ہے آپ کے برامد میں سجرت المقیم میں رکھے گئے. اس کے بعد جب ادھر کی توسیع ہونے لگی وہاں کی طرح حضرت انس بن مالک کی مسجد کو توڑنے لگے اس علاقے کو, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزار باغ سے جیسے کہ ویسے صحابی رسول اللہ کے لیے ان کو جنت البقیع کے اندر رکھے گئے. اب کیا ہوا, یہ زندہ ہے کہ مرے, کس حال میں ہے, پسینہ نکل رہا, جس حال میں ہے پسینہ ٹپک رہا ہے, جس حال میں شہیدوں کو امیر معاویہ یزید کا ماں, اس زمانے میں طوفان اور بارش زوردار ہونے لگی, معاویہ نے منادی کر دی مدینے کے اندر کہ جن جن لوگوں کے شہید فوج کے اندر ہیں اپنے اپنے شہیدوں کو کھول کر دوسری جگہ منتقل کو, پانی کا ماحول زیادہ آئے گا تاکہ پانی کے ذریعے سے غیر میں جائے. معاویہ بھی مانگتا تھا کہ شہید جو ہے جو عہد میں جو مارے گئے ہیں شہید ہیں سب زندہ, اٹھاؤ اپنے اپنے قبروں سے نکالو. تو سارے قبر تمہاری سن کے قبرستان میں گئے عہد کے ان شہداء کو کھولے تو جیسے اس کے بعد ایک شہید کے پاس گئے تو ان کے یہاں بچہ لگا ہوا تھا, انہوں نے ہاتھ میں لگایا, دوسرے جو کھولنے والے تھے انہوں نے ہاتھ کو انہوں نے کہا, خون کی پچکاری نکلنے لگی, پھر ہاتھ گیا تو ہاتھ جان کے وہاں نکلا.
سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك طلع البدر علينا من ثنية الوداع طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت الشمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك مصطفى خير الوراه سروري هر دو سراه مصطفى خير الوراه سروري ہر دو سراہ اپنے اچھوں کا تصدق اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نباہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ وہ کلس روزے کا چمکا سر جھکاؤ کج کلا ہو وہ کلس روزے کا چمکا سر جھکاؤ کج کلا ہو وہ درے دولت پہ آئے وہ درے دولت پہ آئے جھولیاں پھیلاؤ شاہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ دل میں تم مسند نشیں ہو اس مکان کے تم مکی ہو ہم مرے تو وہ زمین ہو ہم مرے تو وہ زمین ہو اور سیرانے بھی تم ہی ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ حق درود تم پہ بھیجے تم مدام اس کو سراہو حق درود تم پہ بھیجے تم
مدام اس کو سراہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ